السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رکھے آپ کو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کیا کیسے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور یا حیّ یا قیوم پڑھتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ان میں سے پہلے کا نام آتا ہے آزر۔ آپ کا دوست جب فوت ہو گیا تو اس کی بہن نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی آزر فوت ہو گیا ہے۔ آزر کے گھر اور آپ جہاں تشریف فرما تھے اس کے درمیان 3 دنوں کی مسافت تھی، 3 دن کا فاصلہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے کچھ ساتھی جب وہاں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بہن کو کہا کہ مجھے آزر کی قبر پر لے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزر کی قبر پر لے جایا گیا، آپ نے قبر پر آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کچھ زمانہ زندہ رہا، یہاں تک کہ زندہ ہونے کے بعد اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسرا جو ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اسے 4 پائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے جنازہ کا گزر ہوا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر 4 پائی پر بیٹھ گیا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے کفن اتار کر کپڑے پہن لیے، حتیٰ کہ 4 پائی کو خود کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے گھر میں بسا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ زمانہ زندہ رہا، حتیٰ کہ اس کی بھی اولاد ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر ایک وہ لڑکی ہے جو عاشق کی بیٹی تھی، ایک شخص جو لوگوں سے عشر وصول کرتا تھا، یعنی بادشاہ کی طرف سے اسے عشر وصول کرنے پر مقرر کیا ہوا تھا۔ تو سامعین ذی وقار اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، فوت ہو گئی، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے کھڑے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے وہ بیٹی، وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے بعد کچھ وقت تک زندہ رہی، اس کی بھی اس کے بعد اولاد ہوئی۔ یہ 3 ایسے واقعے تھے کہ جو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل مان لیتے، لیکن کیا کیا، سرکشی کرنے لگے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوئی، بنی اسرائیل پر ہزارہا نعمتیں اتاری گئی، لیکن یہ وہی قوم تھی جو بار بار اللہ کے نبیوں کی سرکشی کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ تو کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تم نے جو مردے ابھی زندہ کیا ہے، ان کی موت کے بعد جلد ہی تم نے ان کو زندہ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہو، بلکہ وہ زندہ ہو، بلکہ ان کا سکتہ کا مرض لاحق ہو۔ تو سامعین ذی وقار اس طرح انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانیں گے،
کہ کیا وہ حقیقت میں ہی انتقال کر چکے تھے؟ اس لیے کہ جو ہم کہتے ہیں اگر ان کو زندہ کر دو تو ہم مان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم مجھے جس قبر پہ لے جاؤ میں اس قبر والے مردے کو زندہ کر دوں گا۔ تو بنی اسرائیل پھر ایک ایسی قبر پر لے گئی جسے گئے ہوئے 4000 سال گزر گئے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا۔ حضرت سام بن نوح کے قبر پر لے گئے، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ اس قبر کے مردے کو زندہ کر دیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے ہم پھر مان لیں گے۔ جنہیں صدیاں بیت چکی تھی، کئی صدیاں گزر گئی تھی، کئی زمانے گزر گئے تھے، اس کی قبر پر لے گئے۔ تو سامعین وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کو زندہ کیا۔ آپ ان کی قبر پر گئے، آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کیا۔ آپ کا دعا کرنا تھا، آپ کی دعا کی برکت سے حضرت سام بن نوح کی قبر پھٹی، اس قبر میں سے سام بن نوح نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ قبر سے نکلا تو قیامت کے خوف سے اس کا سر آدھا سفید ہو چکا تھا اور آدھا کالا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ جب حضرت سام بن نوح قبر سے نکلتے ہی پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت تو ابھی نہیں آئی، قیامت آنی ہے، ابھی نہیں، البتہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں زندہ کیا ہے، ابھی تم اللہ کے حکم سے تم زندہ ہوئے ہو اور میری دعا کی برکت سے تم زندہ ہوئے ہو۔ پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم پھر مر جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے سکرات موت سے محفوظ رکھا جائے، یعنی کہ وہ وقت جو نزع کا ہوتا ہے، کہ وہ وقت جب آخری لمحات ہوتے ہیں، سکرات کے موت ہوتے ہیں، نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، بہت مشکل ہو کرتا ہے انسان کے لیے۔ تو حضرت سام بن نوح کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے سکرات موت سے محفوظ رکھا جائے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے کہا لوگوں تم ان پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن کچھ وقتوں نے بھی یہ عظیم موضوع دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا کہ یہ جادو ہے، وہ ایمان لانے سے محروم ہوئے۔ تو سامعین وقار آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سام بن نوح کو سکرات موت کے بغیر ہی دوبارہ موت عطا فرما دی۔ تو سامعین وقار اس انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح کو اپنے زمانے میں زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے